الحمدللہ آج ہم پاکستان کا 76واں یوم آزادی منا رہے ہیں۔ رب العالمین کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وطن عزیز، ہمارے پیارے ملک پاکستان کی سدا حفاظت فرمائے اور اس کو اندرونی بیرونی خطرات سے، سازشوں سے نجات عطا فرمائے، دشمن کی میلی نظر سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو مل جل کر اپنے ملک کی ترقی کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے کوششیں کرنے کی اور اپنا اپنا حصہ ملانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے وہ تعلیمی اداروں کے لیے یہ مہم چلائی گئی کہ مار نہیں پیار، چلائی گئی تھی نا، مار نہیں پیار۔ تو مار سے کیا ہوتا ہے کہ بچہ ضدی بن جاتا ہے، وہ بجائے تابع فرمان ہونے کے مزید ہٹ دھرم بن جاتا ہے، ضدی بن جاتا ہے۔ اگر پیار سے اس کو سمجھایا جائے، اس کی عزت نفس کا خیال کیا جائے اور حکمت عملی سے اس کی تربیت کی جائے تو پھر اس کی صلاحیتوں میں اور نکھار آ جاتا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم روزانہ بیٹھ کے اپنے چوکوں میں، چوراہوں میں، اپنے یاروں دوستوں میں ہم پاکستان کو مارنے والا کام کرتے ہیں، پیار والا کام نہیں کرتے۔ ہر بندہ جو ہے وہ 2-3 گھنٹے روزانہ سیاسی گفتگو میں گزار دیتا ہے اور ملکی مسائل کو ڈسکس کر کے اپنا دل جلاتے ہیں، اور ہر بندہ اپنی اپنی سوچ کا اظہار کرتا ہے اور اس میں وہ پاکستان کو کوس رہا ہوتا ہے، وطن کو کوس رہا ہوتا ہے کہ پاکستان میں ایسے، پاکستان میں یہ ہو گیا، پاکستان میں وہ ہو گیا، پاکستان میں یہ نظام درست نہیں، پاکستان میں وہ نظام درست نہیں ہے۔ تو یہ نظام درست کرنا کس نے ہے؟ میں نے اور آپ نے کرنا ہے نا۔ میرا اور آپ کا وطن ہے، ہم اس کے رہنے والے ہیں۔ دیکھیں نا، آپ جس گھر میں رہتے ہیں اس کا نظام کس نے درست کرنا ہے؟ گھر والے نے درست کرنا ہے نا۔ اب وہ باہر بیٹھ کے باتیں کرتا رہے میرے گھر کا نظام درست نہیں، تو خالی باتیں کرنے سے تو نظام درست نہیں نہ ہو جائے گا۔ گھر والے کو اپنی روٹین صحیح کرنی ہوگی، اپنی غلطیوں کو سدھارنا ہوگا اور مزید بہتری کے لیے اقدامات کرنے پڑیں گے، تب جا کے گھر کا نظام اچھا ہوگا۔ تو اسی طرح یہ پاکستان میرا گھر ہے، ہم سب کا یہ گھر ہے۔ اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ میری وجہ سے اس میں کیا خرابی آ رہی ہے، میری وجہ سے کہاں کمزوری آ رہی ہے، اور میرے کس عمل سے میرے وطن کو جو ہے وہ ترقی مل سکتی ہے، عزت مل سکتی ہے، میرا وطن مزید ترقیوں کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کو اپنانا چاہیے، بجائے یہ کہ 2-2 4-4 گھنٹے ہم پاکستان میں مسائل ڈسکس کریں، مسائل کو ہم اپنی گفتگو کا موضوع بنائیں اور اس پر بحث و مباحثہ کریں۔ اس کے بجائے اگر وہ ان 3 گھنٹے کے بجائے اگر آپ آدھا گھنٹہ بھی روزانہ پاکستان کی ترقی کے لیے لگا لیں تو میرا خیال ہے کہ سارے پاکستان کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ کیوں جی، آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں اگر ہم وہ 3 گھنٹے کے بجائے آدھا گھنٹہ ہم اپنے ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے صرف کریں۔ جہاں کوئی خرابی نظر آئے ہم اس کو درست کریں۔ ہم تو یہ کرتے ہیں کہ ہمارے گھر کے سامنے سے بھی اگر سولنگ ٹوٹ گیا نا تو وہ بھی ہم اسی انتظار میں وہ اتنے سے ٹوٹے ہوئے حصے کو کھڈا بنا دیتے ہیں کہ جیسے الیکشن آئیں گے تو ہم اپنے جو ہے نا وہ ووٹ مانگنے والے کو، سیاستدان کو کہیں گے کہ بھائی یہ پہلے صحیح کراؤ پھر ہم تجھے ووٹ دیں۔ یہ ہماری ایک سوچ ہے، ایک مینٹلٹی بن چکی ہے ہماری کہ وطن کے ساتھ ہمارا یہ پیار ہے۔ وطن کے ساتھ ہم سلوک کرتے ہیں ستیلی ماں والا۔ ستیلی ماں بھی اپنے بچے کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتی جیسے ہمارے لوگ جو ہیں اپنے وطن کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ ذرا سی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں یار اس سے تو باہر ملک اچھا ہے، اس سے تو وہ ملک اچھا ہے، وہ فلاں کنٹری جو ہے وہ بہت اچھی ہے۔ نہیں، ہمارا جذبہ تو یہ ہونا چاہیے کہ میں اور میرے بچے ہم مر جائیں، کٹ جائیں، انشاءاللہ ہم نے ہمیشہ پاکستان میں رہنا ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میرا دیش ہے، پاکستان کو چھوڑ کے ہم کہیں نہیں جائیں گے۔ انشاءاللہ کہہ سکتے ہیں؟ بہت اونچی بات سے کہہ دیا آپ نے۔ اللہ ہمیں اپنے وطن سے سچی محبت نصیب کرنا، ٹھیک ہے نا۔ یہ محبت جو ہے نا یہ اظہار خود بخود یہ اس سے ہو جاتا ہے، جہاں محبت ہو وہاں اظہار نہ ہو، یہ ایسا ہوتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو پاکستان سے محبت ہے تو پھر محبت کا کھل کے اظہار بھی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ انڈیا کے خلاف نعرے لگا دیے تو یہ وطن کی محبت ہے،
اور کسی اور ملک کے خلاف نعرے لگا دیے تو یہ وطن کی محبت، یہ کوئی محبت نہیں۔ محبت کا تب پتہ چلتا ہے کہ آپ کبھی جھوٹ نہ بولیں، آپ کسی کو دھوکہ نہ دیں، آپ کسی کے ساتھ وعدہ خلافی نہ کریں، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ کافر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ وعدہ جب کر لیا، پھر چاہے مسلمان سے کیا ہے چاہے کافر سے کیا، اسے پورا کرو۔ جب ہم وعدہ پورا کریں گے تو ہمارے ملک کی نیک نامی ہوگی، جب ہم سچ بولیں گے ہمارے ملک کی نیک نامی ہوگی، جب ہم حلال کھائیں گے ہمارے ملک کی نیک نامی ہوگی، جب ہم حقدار کا حق ادا کریں گے ہمارے ملک کی نیک نامی ہوگی، جب ہم بددیانتی سے کام نہیں لیں گے دیانتداری سے کام لیں گے تو ہمارے ملک کی نیک نامی ہوگی۔ آج پاکستانی جو ہے وہ پوری دنیا میں بددیانتی میں مشہور ہیں، جھوٹ بولنے میں مشہور ہیں، وعدہ خلافی کرنے میں مشہور ہیں، لیکن سچ بولنے میں کیوں نہیں ہمارا معیار؟ دیانتداری میں ہمارا معیار کیوں نہیں ہے؟ وفائے عہد میں ہمارا جو ہے وہ معیار کیوں نہیں ہے؟ دنیا ہمیں سچی قوم کے نام سے کیوں نہیں جانتی؟ دنیا ہمیں دیانتدار قوم کے نام سے کیوں نہیں جانتی؟ یہ کس نے یہ معیار خراب کیا ہے؟ خالی ہمیں سارا ملبہ سیاستدانوں پہ تو نہیں نہ ڈالنا چاہیے، ان کے بھی بہت جرم ہیں، لیکن یہ کہ ہمارے بھی کم نہیں ہیں۔ ہمیں اپنے بھی جرموں کو دیکھنا چاہیے۔ ایک انگلی جب ہم کسی کی طرف اٹھاتے ہیں تو 3 کا رخ ہماری طرف بھی ہوتا ہے، وہ ہمیں بھی کچھ بتا رہی ہوتی ہیں کہ کچھ اپنے گریبان میں بھی جھانک لو، ادھر بھی کچھ اپنے 6 فٹ کے وجود پر نظر ڈالو۔ یہ بھی خرابیوں کا مجموعہ بن چکا ہے۔ جھوٹ اس میں ہے، غیبت اس میں ہے، حسد اس میں ہے، تکبر اس میں ہے، وعدہ خلافی اس میں ہے، سود خوری اس میں، رشوت اس میں، اور پڑوسیوں کے حقوق کی تلفی اس میں ہے، اور جناب رشتہ داروں کے ساتھ ناروا سلوک اس میں ہے، بیوی بچوں کے پورے حقوق کو نہ ادا کرنا اس میں ہے، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی تمہارے وجود میں ہے۔ اس کو کون ختم کرے گا؟ اس کو ختم کرنے کے لیے تو کسی سیاستدان کی ضرورت نہیں ہے نا، اسی کو ختم کرنے کے لیے تو اندر کے مسلمان کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اپنے اندر کے مسلمان کو بیدار کر لیں گے تو ہمارا وطن ٹھیک ہو جائے گا۔ وطن ٹھیک ہے، وطن بالکل درست ہے، وہ جیسا تھا ویسا ہی ہے۔ ہم خراب ہو گئے ہیں، ہماری قوم جو ہے وہ درست راستے پہ نہیں چل رہی۔ ہم نے وطن حاصل کیا تھا اور نعرہ لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کون ہمارا رہنما؟ محمد الرسول اللہ۔ تو رہنما ہم نے امام الانبیاء کو بنایا تھا، لیکن ہم انگریزی کلچر کو اپنا کے زندگی گزار رہے ہیں۔ رہنما ہم نے بنایا تھا کہ ہمارے رہنما تاجدار انبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، لیکن زندگی گزارنے کے ہمارے سارے طور طریقے انگریز والے ہیں، مغربی تہذیب والے ہیں۔ ہم انڈیا سے آزاد ہو کے تو یہاں پہ آ گئے، لیکن انڈیا کی رسم و رواج سے ہم ابھی تک نہیں آزاد ہوئے۔ شادیوں کو دیکھیں تو ساری ہندوؤں والی رسمیں ہیں، فوتگیوں کو دیکھیں تو ہندوؤں والی رسمیں ہیں، کوئی خوشی غمی کا موقع ہو تو ہندوؤں والی رسمیں ہیں۔ اپنے مسلمانوں کی تہذیب کا تو ہمیں علم بھی نہیں، عمل کرنا تو دور کی بات ہے۔ تو ہم نے جو نعرہ لگا کر یہ وطن لیا تھا، یہ وطن آج بھی اسی نعرے پر قائم ہے، لیکن یہ ہے کہ اس وطن کے رہنے والے اس نعرے کے ساتھ کب وفا کریں گے؟ وہ میں نے اور آپ نے وفا کرنی۔ ہم کب سیریس ہوں گے، کب سنجیدگی کے ساتھ میدان عمل میں آئیں گے اور اپنے آپ کو ہم جو ہے وہ اس منزل مقصود تک پہنچائیں گے جس کے لیے ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا۔ ڈاکٹر اقبال نے ایک مرتبہ آپ نے فرمایا تھا کہ اس آزادی سے ہمارا مقصد یہ نہیں کہ ہم آزاد ہو جائیں، بلکہ اولین مقصد یہ ہے کہ اسلام قائم ہو جائے۔ یہ مصور پاکستان کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ اسلام قائم رہے اور مسلمان طاقتور ہو جائے۔ یہ آزادی حاصل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اسلام قائم رہے اور مسلمان کیا ہو جائیں؟ بولو تو صحیح، مسلمان کیا ہو جائیں؟ طاقتور ہو جائیں۔ اس لیے مسلمان کسی ایسی حکومت کے قیام میں مددگار نہیں ہو سکتے، کسی ایسی حکومت کو بنانے میں مسلمان کی مدد نہیں کر سکتا جس کی بنیادیں انہی اصولوں پر قائم ہوں جس پر انگریز کی حکومت قائم ہے۔ اور ایک باطل کو مٹا کر دوسرے باطل کو قائم کرنے کا کیا معنی ہے؟ اگر وہی ساری چیزیں جو ہندوستان میں چل رہی تھی، وہی ساری چیزیں ہم نے پاکستان بنانے کے بعد بھی رکھنی تھی، تو پھر پاکستان بنانے کا فائدہ کیا ہے؟
یہ ڈاکٹر اقبال کہہ رہے ہیں پھر اس آزادی کا مقصد کیا ہے؟ اگر آزادی ہند کا نتیجہ یہ ہو کہ جیسا دار کفر ہے ویسا ہی رہے یا اس سے بھی بدترین ہو جائے تو مسلمان ایسی آزادی وطن پر 1000 مرتبہ لعنت بھیجتا ہے۔ ایسی آزادی کی راہ میں لکھنا، بولنا، روپیہ خرچ کرنا، لاٹھیاں کھانا، جیل جانا، گولی کا نشانہ بننا سب کچھ حرام ہے اور قطعی حرام سمجھتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ ڈاکٹر اقبال مصور پاکستان اپنا نظریہ بیان کر رہے ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا کہ ہمارا آزادی کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان طاقتور ہو جائے، اسلام قائم ہو جائے۔ آج یہ دونوں چیزیں ہی نہیں ہیں۔ 76 سال گزر گئے، نہ اسلام قائم ہوا اور نہ مسلمان طاقتور ہوئے، اور وہی جو ہم نے جو ہے وہ انگریز کے حکومت سے آزاد ہو کر جو وہاں پر جو ہمارے رسم و رواج اور جو ایک ذہنی سوچ تھی، جو ایک جاہلانہ زندگی گزارنے کا انداز تھا، آج 76 سال گزر گئے وہی کو وہی۔ اور بجائے اس کے کہ ہم اسلام قائم کرتے، بجائے اس کے کہ ہم مسلمانوں کو طاقت دیتے، اسلام کو قوت دیتے، اسلام کا علم بلند کرتے، ہم نے اسلام کو پس پشت ڈال دیا، قرآن کو ہم نے پس پشت ڈال دیا، شریعت مصطفیٰ کو ہم نے پس پشت ڈال دیا، نظام مصطفیٰ ہمیں قبول نہیں ہے۔ ہم ووٹ بھی اس کو دیتے ہیں جو سب سے بڑا بغیرت ہوتا ہے، جو سب سے بڑا نشئی، شرابی اور زانی ہوتا ہے۔ ہم ووٹ بھی اس کو دیتے ہیں جس کے پاس سب سے زیادہ حرام کا پیسہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی عاشق رسول جو ہے وہ سیاست میں کھڑا ہو جائے، آ جائے اس میدان میں، اور اس کا حلیہ بھی سرکار کے عشقوں جیسا ہے، اس کا کردار بھی سچے مسلمان والا ہے، تو ہم اس کو ووٹ دینا بھی گوارا نہیں کرتے، ہم اس کو قوت دینا بھی گوارا نہیں کرتے کہ اگر اس کو ہم نے ووٹ دے دیا، یہ اسمبلی میں آ گیا تو اسلام کی بات ہوگی۔ تو ہم کہاں کے سچے مسلمان ہیں؟ ہم کہاں کے سچے پاکستانی ہیں؟ خالی پاکستان زندہ باد نعرے لگانے سے تو کوئی پاکستانی سچا نہیں نہ بن جاتا ہے جی۔ یہ تو کوئی آزادی نہیں ہے، اور وطن سے محبت نہیں ہے کہ 14 اگست کو باجل یہ چھوٹا ہے اس کے منہ میں بھی پاں، بڑا ہے اس کے منہ میں بھی پاں، جہاں جا رہے ہیں یہ ڈنگروں والی آواز آ رہی ہے۔ کیا پاکستان ہم نے یہ جانور بننے کے لیے لیا تھا کہ ہماری قوم جو ہے وہ روڈوں پر چلتی پھرتی ثبوت دے کہ ہم سب سے بڑے جانور ہیں، گدھے ہیں ہم، اس لیے ہم روڈوں پہ گلیوں پہ باں باں کرتے پھر رہے ہیں؟ اس لیے لیا تھا؟ یا ایک تہذیب یافتہ قوم بننے کے لیے ہم نے لیا تھا؟ یا ایک باادب قوم بننے کے لیے ہم نے لیا تھا؟ ایک ترقی یافتہ قوم بننے کے لیے ہم نے وطن عزیز حاصل کیا تھا؟ آج ہمارا لوگ جو ہیں وہ ہر معاملے میں مولویوں کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں کہ انہوں نے ایسے کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ جو شعبہ جات ہمارے سپرد ہی نہیں ہے ان میں تمہارا کیا حال ہے؟ آپ دیکھیں نا، ہمارا جو نظام عدل ہے دنیا میں اس کا 130واں نمبر ہے۔ کتنی اعلیٰ پوزیشن لی ہوئی ہے کہ عدل میں مسلمانوں کا کیا کون سا نمبر ہے؟ 130واں۔ اور ہونا کون سا چاہیے تھا؟ سب سے پہلا کون سا ہونا چاہیے تھا؟ کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح، اگر آپ ان کے خطبات کو سنیں، ان کے وعظ و نصیحت کو سنیں، تو وہ تو یہی کہتے ہیں کہ پاکستان بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک آزاد فلاحی ریاست قائم ہو اور اس میں وہی نظام عدل ہو جو مکین گنبد خضرا نے مدینے میں قائم کیا تھا، وہی ایک آزاد منصفانہ نظام اس میں قائم ہو۔ اور ہمارا نظام عدل کیا ہے؟ 130ویں نمبر پر دنیا کے، کافروں سے بھی پیچھے، ان سے بھی بدتر، چھوٹے سے چھوٹے ملک سے بھی ہم پیچھے ہیں۔ اتنا ہمارا نظام عدل جو ہے وہ گندا ہو چکا ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیگر چیزوں کو دیکھیں، دیگر شعبہ جات کو دیکھیں، آپ انجینئرنگ کو دیکھ لیں، آپ ڈاکٹروں کے شعبہ کو دیکھ لیں، ہاسپٹلوں کے نظام کو دیکھ لیں، آپ جیل کے نظام کو دیکھ لیں، پولیس کے نظام کو دیکھ لیں، دیگر چیزوں کو آپ دیکھ لیں، جن جن شعبہ جات کو عوام کے سپرد کیا گیا، پڑھے لکھے قوم کے سپرد کیا گیا، وہ مولویوں کے سپرد نہیں ہے، ان میں کیا حال ہے؟ بغیر رشوت کے آپ کا کام ہی نہیں ہوتا، بغیر سفارش کے آپ کو کوئی بات ہی نہیں سنتا آپ کی، تو وہ کیا ہمارا اس میں کیا کردار ہے؟ کسی میں آپ دیکھیں، آپ پاکستان میں آپ کو انجینئر بھی ملیں گے، ڈاکٹر بھی ملیں گے، بڑے بڑے عہدیداران بھی ملیں گے، بڑے بڑے ترقی یافتہ اور بڑے بڑے منصب پہ بیٹھے لوگ ملیں گے، لیکن اگر کسی چیز کی کمی ہے تو وہ کریکٹر ہے، کردار ہے، کردار نہیں ہے۔ اور کردار سے ہی دنیا ترقی کرتی ہے، کردار سے ہی قوموں کی عزت ہوتی ہے۔
اگر کردار کچھ نہیں ہے تو پھر جتنی مرضی پڑھائی کر لیں، جتنے مرضی بڑے منصب پہ بیٹھ جائیں، پھر ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اگر آپ نے اپنی ویلیو جاننی ہو نا تو آپ دوسری جو کنٹریز ہیں ان کے ایئرپورٹ پہ جائیں، تمہارے جو گرین پاسپورٹ کے ساتھ جو حال کیا جاتا ہے وہ جو ہے آپ کو واضح کر دے گا کہ دنیا میں ہماری کتنی عزت ہے۔ ہاں جی، باقی سب کو گزار دیا جاتا ہے، پاکستان کو ادھر کر دیا جاتا ہے، پاکستانی ہے تم پاکستانی ہے ادھر ہو جاؤ، اس کی پھر الگ سے تفتیش کی جاتی ہے۔ بندے کو لگتا ہے یار میں کوئی الگ مخلوق ہوں، ہے ایک شریف نفس بندے کو بھی وہ لائن میں سے ہٹا کے سائڈ پہ کر دیتے ہیں کہ چلو تم ادھر ہو جاؤ، تمہاری تفتیش الگ سے ہوگی۔ دوسروں کی 2-2 منٹ میں تفتیش ہو رہی ہے، یا ایسے ہی اس کو پاس کیا جا رہا ہے، اور پاکستانیوں کے لیے 2-2 3-3 گھنٹے ان کو جو ہے نا وہ تفتیش میں رکھا جاتا ہے، ان کو سارا ڈیٹا چیک کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ ہم بدنام ہو چکے ہیں اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، ہم بدنام ہو چکے ہیں اسلام سے دور ہونے کی وجہ سے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جب اپنے مذہب سے وفا نہیں کر سکتے تو ہمارے ساتھ کیا وفا کر سکتے ہیں؟ تو ہماری قوم جو ہے وہ دوسروں کے پیچھے بھاگتی ہے، دوسروں کے کلچر کے پیچھے بھاگتی ہے۔ تو ہمیں کسی کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے، ہمیں اس بات پہ نظر رکھنی چاہیے کہ پاکستان کیوں بنا؟ لا الہ الا اللہ کے نظریے پہ بنا، اور لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے کہ ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو بے مقصد ہے، جو رب کو ناراض کرنے والی ہے اسے چھوڑ دو، جو رب کو راضی کرنے والی ہے اسے اختیار کر لو۔ یہ لا الہ الا اللہ کا مقصد ہے۔ یہ جو حدیث پاک میں یہ کہا گیا جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خالی منہ سے زبان سے الفاظ ادا کر لیے تو وہ جنت میں جائے گا، نہیں، لا الہ کے تقاضے بھی پورے کرنے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کیا ہیں کہ حرام کو چھوڑ دو، حلال اختیار کرو، ناجائز کو چھوڑ دو، جائز کو اختیار کرو، ہے جی، اور جو فرائض ہیں ان کو ادا کرو، ناجائز کاموں کو چھوڑ دو۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس حوالے سے مسلمان کی شان یہ بیان کی، فرمایا کہ من حسن اسلام المرء، کہ آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے ترک ما لا یعنی، ان تمام چیزوں کو وہ چھوڑ دے جو بے مقصد ہے، نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے، ان سب چیزوں کو چھوڑ دے تو ایک اچھا مسلمان بن جاتا ہے۔ اگر ہم بھی یہ نیت کر لیں، ہم بھی یہ عزم کر لیں اس جشن آزادی پر کہ انشاءاللہ میں ایک اچھا پاکستانی بنوں گا، اور پاکستان حاصل کرنے کے لیے جو 30 لاکھ سے زائد لوگوں نے شہادتوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، ہم ان کی قربانیوں کو رائگاں نہیں جانے دیں گے، بلکہ انشاءاللہ ہم پاکستان کو اس کی منزل مقصود تک پہنچائیں گے۔ ہاں جی، زور سے کہہ دیں۔ مجھے لگتا ہے صبح صبح پاکستانیوں کو بہت زیادہ بھوک ہے، آپ کو ناشتے کا انتظام کرنا چاہیے تھا غفور صاحب، جہاں نا ساڈے کو انشاءاللہ بھی نہیں کیا جاتا، تو یہ تو بڑی گل ہے۔ جذبات ہونے چاہیے، ہمیں جو ہے وہ ایک نئے ارادے کے ساتھ آج کے اپنے دن کا آغاز کرنا چاہیے کہ آنے والا سال یہ جو ہمارا جشن آزادی ہے ہم اس کو پچھلے سال کی طرح نہیں بلکہ پہلے سے بہتر گزاریں گے، پہلے سے بہتر ہم اپنے ملک کے لیے سوچیں گے، نہ صرف سوچیں گے بلکہ عملی طور پر ہم اس کے لیے اقدامات کریں گے، اپنے گھر کو پاکستان بنانے کے مقصد کے مطابق چلائیں گے۔ ایک ایک گھر میں جب یہ سوچ بن جائے گی تو فرد سے معاشرہ بنتا ہے، تو اس طرح ایک ایک محلے کی بھی اصلاح ہوتی گئی، ایک ایک گھر کی اصلاح ہوتی گئی، تو انشاءاللہ پورے وطن عزیز میں اسلام بھی قائم ہو جائے گا، مسلمان بھی طاقتور ہو جائیں گے اگر ہم مل جل کے کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو مل جل کر اپنے وطن عزیز کے ساتھ مخلص ہو کر محبت کرنے اور اس کی ترقی کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔